السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 25 جمادی الاخری، انگریزی تاریخ 29 جنوری ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ 2 ہفتوں تک پابندی کے بعد ادا کی گئی نماز جمعہ۔ گڑگاؤں کے سیکٹر 29 لیزر ویلی پارک میں مسلسل 2 ہفتوں تک نماز جمعہ کی ادائیگی پر بندش لگی ہوئی تھی۔ پولیس انتظامیہ نے کووڈ کیسز میں اضافے کا حوالہ دے کر یہاں 2 ہفتے سے نماز بند کرا دی تھی، جبکہ لیزر ویلی پارک میں ادا کی جا رہی نماز ان 6 مقامات میں سے ایک تھی جن کی اجازت ضلعی انتظامیہ نے دی ہوئی ہے۔ گزشتہ 2 ہفتے سے یہاں پر پولیس انتظامیہ جمعے کی نماز ادا کرنے کو لے کر دباؤ بنائے ہوئے تھی، جس کے بعد مسلمانوں سے جبر و اکراہ کے ساتھ نماز بند کرا دی گئی۔ جمعے کی نماز کو لے کر مسلمان اضطرابی کیفیت سے دوچار تھے، تاہم گڑگاؤں جمعہ معاملے میں سرگرمی سے معاملے کی پیروی کرتے رہے۔ سرگرم سماجی کارکن اور جمعیت علماء ہریانہ کے ورکنگ کمیٹی کے اہم رکن نے جب اس معاملے میں پولیس افسران سے ملاقات کی اور اپنی بات دلیل سے رکھتے ہوئے کہا کہ جب 6 میں سے 5 مقامات پر کسی نہ کسی صورت میں نماز ادا کی جا رہی ہے تو اس ایک جگہ پر ہی بندش کیوں لگی ہوئی ہے، جبکہ یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں کثیر تعداد میں لوگ نماز ادا کرنے آتے ہیں۔ مولانا محمد صابر قاسمی نے پولیس انتظامیہ کو اس بات سے آگاہ کر کے قائل کر لیا، جس کے بعد 3 بار اس پارک میں جمعے کی نماز ہوئی اور سینکڑوں فرزندان توحید نے اس میں شرکت کی۔ سنیکت کسان مورچے کا مشن یوپی، 3 فروری سے بی جے پی کو سزا دینے کا عزم۔ متنازع زرعی قوانین کے ملتوی ہونے کے باوجود کسان لیڈران کئی مطالبات کو نہ مانے جانے سے ناراض ہیں۔ اس ناراضگی نے ایک بار پھر بی جے پی حکومت کے خلاف آواز اٹھانی شروع کر دی ہے۔ کسان لیڈران آئندہ انتخابات کے پیش نظر خصوصی تیاریوں میں مصروف ہو گئے ہیں۔ سنیکت کسان مورچے نے 3 فروری سے مشن یوپی کا اگلا دور شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، جس میں لوگوں کے درمیان جا کر بی جے پی کی اصلیت بتائی جائے گی۔ سنیکت کسان مورچے نے جمعے کو ایک بیان جاری کر کہا کہ لکھیم پور کھیری واقعے میں اجے مشرا کو برخاست اور گرفتار نہ کرنے، مرکزی حکومت کے ذریعے کسانوں سے غداری کرنے اور اتر پردیش حکومت کی کسان مخالف پالیسیوں کو لے کر اتر پردیش کے عوام سے بی جے پی کو سزا دینے کی اپیل کی جائے گی۔ مشن اتر پردیش کے تحت کسان 3 فروری کو ایک پریس کانفرنس کے ذریعے نئے دور کی شروعات کریں گے۔ اس کے علاوہ سنیکت کسان مورچے کی اپیل پر 31 جنوری کو ملک بھر میں یوم غداری منائے جانے کی تیاریاں بھی ہو چکی ہیں۔ اس کے لیے کسان ضلع اور تحصیل سطح پر بڑے مظاہرے کا انعقاد کریں گے۔ سنیکت کسان مورچے کی کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ میں اس پروگرام کی تیاری کا جائزہ لیا گیا۔ مورچے کو امید ہے کہ یہ پروگرام ملک کے کم از کم 500 اضلاع میں منعقد کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ کسانوں کے مطابق حکومت کے ساتھ ہوئے سمجھوتے کے تحت ابھی تک حکومت نے اپنے وعدوں کو پورا نہیں کیا ہے۔ اسی کی مخالفت میں سنیکت کسان مورچے نے 15 جنوری کی اپنی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا تھا۔ مودی حکومت نے پیگاسس کے ذریعے جاسوسی کر کے ملک سے غداری کی ہے۔ جمعے کو نیو یارک ٹائمز میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق حکومت ہند نے 2017 میں ہی اسرائیل سے اسپائی ویئر پیگاسس کو میزائل سسٹم سمیت ہتھیاروں کی خریداری کے لیے $2 بلین کے دفاعی معاہدے میں خریدا تھا۔ اخبار کی جانب سے کی گئی سال بھر کی جانچ سے معلوم ہوتا ہے کہ فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن یعنی FBI نے بھی اس اسپائی ویئر کو خریدا اور اس کو استعمال کرنے کے مقصد سے اس کا تجربہ بھی کیا تھا۔ FBI اس اسپائی ویئر کو گھریلو نگرانی کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھی۔ اخبار کا دعویٰ ہے کہ جولائی 2017 میں جب انڈین وزیر اعظم نریندر مودی اسرائیل پہنچے تو ان کا پیغام واضح تھا کہ انڈیا اب فلسطین کے حوالے سے اپنے پرانے موقف کو تبدیل کر رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں وزیر اعظم مودی اور اسرائیل کے اس وقت کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان کافی قربتیں پیدا ہوئیں۔ انڈیا نے اسرائیل سے جدید ہتھیار اور جاسوسی سافٹ ویئر خریدنے کا معاہدہ کیا۔ اس پورے معاہدے کی مالیت تقریباً 15,000 کروڑ روپے تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نیتن یاہو نے بھی اس کے فوراً بعد انڈیا کا دورہ کیا، جو کسی اسرائیلی وزیر اعظم کا انڈیا کا پہلا دورہ تھا۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے اس انکشاف کے بعد مودی حکومت کو ہدف تنقید بنایا ہے۔ راہل گاندھی نے ٹویٹر پر لکھا، مودی حکومت نے ہماری جمہوریت کے ابتدائی اداروں، سیاستدانوں اور عوام کی جاسوسی کے لیے پیگاسس خریدا تھا۔ فون ٹیپ کر کے حزب اقتدار، حزب اختلاف، فوج، عدلیہ سب کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ ملک کے ساتھ غداری ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے دیوبند سے امیدوار حافظ عمیر مدنی نے پرچہ داخل کیا۔
پرچہ نامزدگی کے آخری دن جمعیت علماء ہند کے سابق صدر اور سابق رکن پارلیمنٹ مولانا اسد مدنی کے پوتے حافظ عمیر مدنی نے سہارنپور ضلع کلکٹریٹ پہنچ کر مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کے طور پر دیوبند سیٹ سے اپنا پرچہ داخل کر دیا۔ ان کے ہمراہ ان کے والد سابق وزیر اتراکھنڈ مولانا مسعود مدنی بھی تھے۔ مدنی خاندان میں آزادی کے بعد مولانا اسد مدنی اور ان کے بڑے بیٹے مولانا محمود مدنی سیاست میں سرگرم رہے ہیں اور راجیہ سبھا کے بھی رکن رہے، لیکن انہوں نے ہمیشہ مسلم سیاسی جماعتوں سے فاصلہ بنائے رکھا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ حافظ عمیر مدنی نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز ایک مسلم سیاسی جماعت سے کیا ہے اور مدنی خاندان کی سیاسی راہ سے الگ راہ اختیار کی ہے۔ ادھر دوسری جانب پرچہ نامزدگی داخل کرنے کے آخری دن اس وقت بڑا موڑ آ گیا جب سابق رکن اسمبلی معاویہ علی نے سماجوادی پارٹی کے امیدوار کے طور پر اپنا پرچہ نامزدگی داخل کر دیا۔ اس دوران پارٹی کے ریاستی نائب صدر جگپال داس بھی موجود رہے۔ معاویہ علی نے دعویٰ کیا کہ ان کے پاس پارٹی کا اے، بی اور سی فارم ہے۔ معاویہ علی کے اس قدم سے ضلع کی سیاست میں زبردست ہلچل مچ گئی اور لکھنؤ تک فون گھومنے لگے، جس کے بعد سابق رکن اسمبلی اور سینئر لیڈر عمران مسعود سامنے آئے اور انہوں نے کارتک رانا کو پارٹی کا اصل امیدوار قرار دیا اور کہا کہ کارتک رانا ہی پارٹی کے امیدوار ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ دونوں امیدواروں کے فارم قبول ہو گئے اور الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر دونوں کو سماجوادی پارٹی کے ٹکٹ کا امیدوار ظاہر کیا جا رہا تھا۔ پھر پرچوں کی جانچ کے بعد ایک پرچہ کینسل ہو گیا۔ ادھر مظفر نگر میں پریس کانفرنس کے دوران ایس پی کے سربراہ اکھلیش یادو نے صاف کر دیا کہ پارٹی کے امیدوار کارتک رانا ہی ہیں۔ آئندہ 5 سال کے لیے یوگی آ گئے تو ہم زندہ نہیں بچیں گے۔ اپنے بیانات کی وجہ سے سرخیوں میں رہنے والے مشہور شاعر منور رانا پھر سے سرخیوں میں ہیں۔ یو پی اسمبلی انتخابات کو لے کر جاری سیاسی گھمسان کے درمیان شاعر منور رانا نے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو نشانے پر لیا اور کہا کہ آئندہ 5 سال کے لیے یوگی آ گئے تو ہم زندہ نہیں بچیں گے۔ اتنا ہی نہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ نقل مکانی کرنے کے لیے بھی تیار بیٹھے ہیں۔ ان کے الفاظ میں 5 سال میں تو ہم بچ گئے، مگر آئندہ 5 سال کے لیے یوگی آ گئے تو ہم زندہ نہیں بچیں گے۔ مرنا تو ویسے ہے ہی، لیکن بے موت میں مرنا نہیں چاہتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بی جے پی کے لیڈر نقل مکانی کرنے والوں کو مغربی یو پی میں تلاش کر رہے ہیں، مگر میں یہاں نقل مکانی کے لیے بیٹھا ہوں، مجھ سے کوئی نہیں مل رہا۔ منور رانا نے یہ بھی کہا کہ میں اسی ملک میں مروں گا، وہ لوگ اور تھے جو کراچی چلے گئے۔ واضح رہے کہ اتر پردیش میں 7 مرحلوں میں اسمبلی انتخابات 10 فروری سے شروع ہو رہے ہیں۔ اتر پردیش میں دوسرے مرحلے کا الیکشن 14 فروری کو، تیسرے مرحلے میں 20 فروری کو، چوتھے مرحلے میں 23 فروری کو، 5ویں مرحلے میں 27 فروری کو، چھٹے مرحلے میں 3 مارچ کو اور 7ویں اور آخری مرحلے میں 7 مارچ کو ہوگا۔ اتر پردیش کی 403 اسمبلی سیٹوں کے لیے ووٹنگ 10 مارچ کو ہوگی۔ پولیس فورس کے ساتھ ہاتھ میں آئین کی کتاب لے کر نکالی گئی بارات۔ مدھیہ پردیش کے نیمچ ضلع کے ایک گاؤں میں ایک دلت نوجوان کو شرپسندوں کی دھمکی کے بعد پولیس کے سائے میں بارات نکالنی پڑی۔ این ڈی ٹی وی میں شائع رپورٹ میں پولیس افسر کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ مناسا تھانے علاقے کے سارسی گاؤں میں شرپسندوں نے دلت دولہے کو گھوڑے پر چڑھ کر بارات نہ نکالنے کی دھمکی دی تھی۔ شکایت موصول ہونے پر پولیس افسران گاؤں پہنچے اور ڈی جے بجا کر دھوم دھام سے بارات نکلوائی۔ رپورٹ کے مطابق مناسا سے تقریباً 3 کلومیٹر دور واقع سراسی کے فقیر چند میگھوال نے بیٹے راہل کی شادی میں شرپسندوں کی جانب سے ماحول خراب کرنے کی شکایت ضلع کلکٹر سے کی تھی۔ اس پر کلکٹر نے پولیس افسران کو دلت خاندان کو سیکیورٹی فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ جمعرات کو جب راہل کی بارات نکلی تو پورے گاؤں میں 3 تھانوں کی پولیس موجود تھی۔ اس دوران تحصیلدار، ایس ڈی پی او، ایس ڈی ایم سمیت تمام افسران موجود تھے۔ دلت دولہے راہل میگھوال نے بتایا کہ شرپسندوں نے اس کے گھر والوں کو دھمکی دی تھی کہ اگر بارات گھوڑی پر نکالی گئی تو اسے 1 سال میں گاؤں چھوڑنا پڑے گا۔ اس کے بعد اس کے والد نے ضلع کلکٹر کو درخواست دی تو پولیس افسران نے آ کر بارات نکلوائی۔ بھیم آرمی کے رکن سنیل نے بتایا کہ دولہے راہل میگھوال کی جانب سے اطلاع دیے جانے کے بعد وہ یہاں پہنچے۔ سنیل نے مزید کہا کہ سماج میں ذات پات کی جڑیں اتنی گہری ہے کہ کوئی بھی اعلیٰ ذات کا فرد نہیں چاہتا کہ کوئی دلت یا قبائلی لڑکا گھوڑے پر بیٹھ کر گاؤں سے بارات نکالے۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف انڈیا کے وشو گرو بننے کی باتیں ہو رہی ہیں تو دوسری طرف آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں کیا حال ہے۔
اس کے ساتھ ہی انڈیا کی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ، اور اگر عالمی خبروں والی ویڈیو آپ کی نظر سے نہ گزری ہو تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کی عالمی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔